اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری پاکیزہ زندگی عظیم و شان قربانیوں سے آراستہ ہے، مگر باحکم خداوندی اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک و نرم خوبصورت نورانی گلے پر اپنے ہاتھ مبارک سے پوری قوت کے ساتھ تیز دار چھری کا چلانا ایسی لامثال اور منفرد قربانی ہے کہ تعمیل حکم اطاعت خداوندی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اطاعت خداوندی کا یہ انوکھا نرالا انداز کیوں کر وقوع پذیر ہوا؟ بقول شاعر کے خدا نے ہی انہیں بخشا تھا وہ اثار کا جذبہ، خدا کے حکم پر دینے چلے بیٹے کا نذرانہ۔ خدا کے امتحان میں کامیاب و کامران آئے، اسی باعث جہاں میں خلیل اللہ کہلائے۔ اب ادھر دیکھیں کہ جب باپ نے اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کے فرزند تھے۔ اگر باپ خلیل اللہ کا مرتبہ فائز تھا تو بیٹے کے سر پر بھی ذبح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی سلب عطر دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور و مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے، اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنا جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان، میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا۔ اب آپ چلیے اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالی شان منظر دیکھ کر ششد رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دیا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم نے میں کامیاب، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے
قربانی کے لیے ایک دمبا بیچ دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی۔ وہ قربانی رائے حق میں جو اسماعیل نے دی تھی، مثال اس کی ہمیں تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ خدا نے اس کی قربانی کو خود ناز سے دیکھا، ذبح اللہ کا اعزاز عالی پھر انہیں بخشا۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔